اسلام میں یعنی پہلا مارکہ جو کفر و اسلام کا ہوا وہ غزوہ بدر تھا۔ نبی الاسلام نے بڑی محنت سے مکے میں 125 لوگ جو مسلمان ہوئے تھے اور کچھ لوگ انصار مدینہ، کل ملا کے صحیح بخاری میں آتا ہے آلموسٹ تقریباً 313 کے قریب لوگ تھے، اپنی پوری زندگی کی جمع پونجی اللہ کے سامنے پیش کر دی غزوہ بدر کے میدان میں، اور اللہ تعالیٰ سے بڑی گڑ گڑا کے دعائیں مانگی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو معجزانہ طور پر فتح عطا فرمائی۔ اور یہ اسلام کی پہلی فتح مستقبل میں 17 سال کے اندر بالآخر قادسیہ اور یرموک تک جانے والی تھی۔ اس وقت تو کسی نے سوچا نہیں تھا کہ 17 سال میں تینوں بر اعظموں میں اسلام کی دعوت پہنچ جائے گی، اس قتال اور جہاد کی برکت سے، جس کا باقاعدہ ایک سمبل کے طور پہ غزوہ بدر کو مانا جاتا ہے۔ اصحاب بدر کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اصحاب بدر جنتی ہیں، چاہے جو مرضی کریں۔ اتنی بڑی جنت کی بشارت کسی کو نہیں ملی۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ اپنے اصحاب میں سب سے افضل کنہیں سمجھتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ میرے وہ اصحاب جو بدر میں میرے ساتھ تھے۔ تو انہوں نے کہا ہم فرشتوں میں بھی، فرشتوں کے بڑے فرشتوں کے بعد سب سے افضل فرشتے وہ مانے جاتے ہیں جو غزوہ بدر میں شامل ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ 2 ہجری کے اندر غزوہ بدر ہوئی تھی، جو سورۃ الانفال میں ڈیٹیل سے آئے گا کہ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ 2 لشکروں میں سے ایک لشکر تمہیں میں دے دوں گا۔ ایک ابو سفیان کا لشکر تھا جو کہ شام سے تجارت کرنے کے بعد مکے واپس آ رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ مکے والوں نے مسلمانوں کی جدادیں وہاں پہ قبضہ کر لی تھی، اس کے بدلے میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی کہ اب ان کا مال بھی تم لوٹ سکتے ہو بدلے کے طور پہ، قصاص۔ اس لیے مسلمان جو ہیں وہ جب ایک نہتے لشکر کو لوٹنے کے لیے گھر سے نکلے تو ظاہر ہے جس کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا تھا، کوئی کسی کے ہاتھ میں کوئی چھڑی تھی، وہ لے کے نکلا۔ تلواروں سے تو نکلے نہیں تھے کیونکہ وہ لشکر تو ایک تجارتی قافلہ تھا جس کے اندر تلواریں وغیرہ تو نہیں ہوتی تھی، لیکن راستے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ بھئی یہ تو ہم اب تمہیں جو ہے وہ کہیں اور تمہاری ٹکر کروائیں گے اور حق کا حق ہونا ظاہر کریں گے۔ ابو سفیان کو یہ جب بات پتہ چل گئی کہ اس طرح مسلمان ہمارے لشکر کو لوٹ سکتے ہیں تو اس نے اپنا راستہ بدل لیا، اور پیرلل میں اس نے ایک قاصد بھجوا دیا مکہ شریف کے تمہارے تجارتی قافلے کو خطرہ ہے، کیونکہ ساری روزی روٹی اسی کے ساتھ جڑی ہوئی تھی ان کی۔ وہ سارے اپنا جو سامان دیتے تھے وہ بیچ کے شام میں، اور اس سے وہ پیسے یا اس کے جو بارٹر سسٹم تھا اس کے متبادل اور چیزیں لے کے آتے تھے۔ تو انہوں نے اپنے قافلے کے بچاؤ کے لیے پوری تیاری کر کے 1000 کا لشکر کیل کانٹے سے لیس، اسرے سے لیس لے آئے، اور یہاں مسلمان نہاتے تھے۔ اب مسلمانوں کے سامنے آفر تھی، قرآن نے کہا کہ تمہارا تو دل تھا کہ تم تجارتی قافلے کو لوٹتے، لیکن اللہ تعالیٰ ان 313 نہتے مسلمانوں کو ٹکروانا چاہتا تھا ان 1000 اسلحے سے لیس لوگوں کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ اسے یوم الفرقان، حق اور باطل کی جیت کا جو فرق ہے، جو حق اور باطل کا فیصلہ کر دے کہ حق جو ہے وہ اس کی جیت ہے اور باطل کی شکست ہے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی اتنے گئے گزرے تھے کہ وہ بیچارے ایک تلوار بھی گھر سے نہیں لا سکتے تھے۔ یہ جو ہمارا پریزنٹ کیا جاتا ہے نا کہ وہ شاید کو بہت غریب تھے، وہ پیچھے ریزن یہ تھی کہ وہ جو تلواریں ان کے پاس نہیں تھی، کیونکہ وہ اس نیت سے تو گئے نہیں تھے۔ تو غیبی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کے لشکر کو ملیا میٹ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے شہداء پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، ان غازیوں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے جن کی قربانیوں کا نتیجہ آج اسلام کی دولت ہم تک پہنچی ہے الحمدللہ۔ غزوہ بدر کا اگر ذکر ہو تو مولا علی کا ذکر نہ ہو تو زیادتی والی بات ہے۔ 70 سردار غزوہ بدر میں کافروں کے قتل ہوئے، جس میں سے 24 سردار مولا علی کے ہاتھوں واصل جہنم ہوئے۔ سیدنا علی کی اسلام کے لیے بہت کنٹریبیوشنز ہیں، گھنٹوں بولا جا سکتا ہے۔ اس کے اوپر میری کی ایک ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو غزوہ بدر سے پہلے خواب دکھائے گی کہ چند ایک کافر جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آ رہے ہیں، حالانکہ وہ کافر تو 1000 کے قریب تھے۔ تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دراصل اللہ تعالیٰ نے ان کی وقت دکھا دی کہ بے شک 1000 کی تعداد میں موجود ہیں، لیکن ان کی وقت یہ ہے کہ یہ بہت تھوڑے ہیں، ہمت کے اعتبار سے بہت تھوڑے ہیں، مسلمانوں کو ان پر غلبہ نصیب ہوگا۔ تو اے نبی، ہم نے آپ کو خواب میں دکھایا اور بڑی تھوڑی تعداد میں ان کو دکھایا۔
ولو اراکہم کثیرا لفشلتم، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے خواب دکھائی ہوتی کہ وہ تعداد میں بہت زیادہ ہیں تو قریب تھا کہ آپ کے ساتھی جو ہیں ہمت ہی ہار دیتے۔ ظاہر ہے یہاں سے جو ساتھی نکلے تھے ان کے تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ ہم لڑائی لڑنے جا رہے ہیں، ان کے ذہن میں تو تھا کہ ہم ابو سفیان کا نہتا لشکر لوٹنے کے لیے جا رہے ہیں، اور اس کی بھی میں نے ریزن بتائی تھی، کیونکہ کفار مکہ نے مسلمانوں کے مال کے اوپر قبضہ کر لیا تھا مکے میں، تو مسلمان وہ تجارتی قافلہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے لوٹنا چاہتے تھے تاکہ وہ اپنے فائنانس جو ہے مینیج کر سکیں، قتل و غارت کرنا مقصد نہیں تھا۔ اسی لیے تو وہ 8 تلواریں اور چند زرے اور چند گھوڑے لے کے نکلے تھے، ورنہ کہ جنگ کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو بہت کچھ لے کے نکلتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے وائزین وہ عموماً سنا رہے ہوتے ہیں غزوہ بدر کے موقع پر کہ جی وہ تلواریں بھی کوئی نہیں تھی، اتنی غربت تھی، غربت شربت کوئی نہیں تھی، اصل میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے آگے جنگ لڑنی ہے، ورنہ جو اتنے اونٹ 70 اونٹ لے کے آئے تھے وہ اونٹ بیچ کے بھی تو تلواریں خریدی جا سکتی تھی۔ 8 تلواریں کیوں لی تھی؟ ان کا نہتا لشکر ہے، 50 بندے ہیں ساتھ ان کے ٹوٹل، تو ہم ابو سفیان والا لشکر جو ہے وہ اس کو لوٹ لیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا غزوہ بدر کا جو سورۃ الانفال کے شروع میں آیا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مدد سے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر تمہیں ان کی تعداد دکھا دی جاتی تم پہلے ہی ہمت ہار جاتے۔ وَلَا تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور آپس میں تم اس معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے اور کہتے نہیں جی نہیں یہ تو خودکشی کرنے کے مترادف ہے، اتنے سے اس کے ساتھ یہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ یہ غیبی مدد کرنی تھی اس لیے کیا۔ اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا تمہیں لشکر کفار، جب تمہارا مقابلہ ہوا تمہاری نگاہوں میں بہت قلیل۔ اب مسلمان جب کافروں کے سامنے فزیکلی آئے تو مسلمانوں کو کافروں کا لشکر بڑا تھوڑا سا نظر آ رہا تھا، اور مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کی ہمت ہو گئے، تھوڑے سے لوگ ہیں ٹالیں گے نمک والیں گے انہوں، حالانکہ وہ 1000 کا لشکر تھا اور سارے کے سارے کیل کانٹوں سے لیس، اور یہاں تلواریں 8 تھی، صرف 1000 کے مقابلے میں 8 تلواریں کیا کریں گی، اور 313۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارے وہ وقت یاد کرو تمہیں بڑے کم تعداد میں کافر دکھائے گئے، اور یہی معاملہ کافروں کے ساتھ بھی کیا گیا۔ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں کافروں کی نظر میں قلیل دکھا دیا۔ کافروں کو بھی لگا مسلمان بڑے تو وہ پہلے ہی تھوڑے سن، اور تھوڑے ان کو نظر آئے، ان کے رگڑ دیں گے انہوں۔ تو بیسیکلی کیوں ایسے ہوا؟ اللہ تعالیٰ تقدیر غالب کرنا چاہتا تھا۔ اگر مسلمان ان کو تعداد میں زیادہ دکھا دیے جاتے ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ جنگ کروانا چاہتا تھا، یہ غیبی جنگ تھی، ذاب استحصال کی پہلی قسط تھی، اور یہی بات ساتھ آ گئی لیقضی اللہ امرا، اور یہ اس لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی پوری کرنا چاہتا تھا کہ غزوہ بدر ہو، ورنہ اگر یہ معجزہ کرتا کہ تم بہت زیادہ ان کو نظر آ رہے ہوتے ہو سکتا ہے وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتے، اگر تمہیں وہ زیادہ نظر آ رہے ہوتے ہو سکتا ہے تم اپنی ہمت ہار دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے بڑے تھوڑے سے دکھائے، اور وہ اور شیر ہو گئے، لڑیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا امر پورا کرنا تھا، کان مفعولا، اور جو کام کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور معاملات کو اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور دیکھنا ان کافروں قریش مکہ کی طرح نہ ہو جانا کہ جب وہ اپنے گھروں سے نکل رہے تھے، یعنی بدر کے لیے وہ آ رہے تھے، بَطَرًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، تو وہ اتراتے ہوئے اور لوگوں کے دکھلاوے کے لیے نکلے تھے، بڑھ کے مارتے ہوئے کہ مسلمانوں کی ایسی کی تیسی، یہ ہمارے بھگوڑے ہیں، ہم ان کو دیکھ لیں گے، یہ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بڑے بڑے وہ دعوے کرتے ہوئے سردار مکے کے نکلے تھے، ان لوگوں کی طرح تم نہ ہوگے، تم بھی دعوے کرنے شروع کر دو۔ اور پھر مسلمانوں نے بھی دعوے کیے غزوہ حنین پہ، اور منہ کی کھانی پڑی، اس کا ذکر بھی آئے گا۔ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، اور اللہ تعالیٰ اپنے علم اور قدرت کے اعتبار سے جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہیں۔ اچھا، اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قوانین جو ہیں یہ بالکل ایبسولوٹ ہے، چاہے کوئی غلطی کافر کرتا ہے یا مسلمان کرتا ہے وبال آئے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اب کافروں کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ بڑے اتراتے پھر رہے تھے اور یہ کرتے جا رہے تھے،
دیکھ لو ان کا کیا انجام ہوا. تم نے یہ کام نہیں کرنا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا, تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا, ہر وقت عاجزی کے ساتھ رہنا کہ جو اللہ چاہے گا تو ہماری مدد فرمائے گا. معاملات کو اللہ کی طرف کرنا ہے, نہ کہ اپنی بہادری کے اوپر اترانا ہے. وَإِذَا زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ, اور یاد کرو وقت جب شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا اعمالہم, ان کے اعمال, یعنی ایکسس آف ایول تو شیطان ہے جس نے کافروں کو یہ وسوسہ دلایا کہ چند مٹھی پر مسلمان ہیں, ان کو کچل دیں گے. وقال, اور شیطان نے ان سے کہا, اب یہ نہیں ہے کہ فزیکلی سامنے آ کے کہا, ان کے دل میں یہ خیال ڈالا, لا غالب لکم اليوم من الناس, آج کے دن لوگوں میں سے کسی کی جرت ہے کہ قریش مکہ کے اوپر غالب آ جائے؟ ہم اتنی جنگجو قوم ہے, یہ لوگ کیسے ہمارا مقابلہ کر سکتے ہیں. وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ, اور شیطان نے ان کو تھپکی بھی دی کہ میں تمہارا نگہبان ہوں. فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ, تو جب فوجیں آمنے سامنے ہوئیں تو یہ الٹے پاؤں بھاگ گئے. کون؟ شیطان الٹے پاؤں بھاگا جب اس نے یہ معاملات دیکھا. یعنی اس کی جو ہمت تھی وہ شیطان کی طرف سے تھی نا, کافروں کی, تو ان کی ہمت بھاگی, یعنی کہ شیطان بھاگا. قال انی بریء منکم, شیطان نے کہا بھئی میں تو تم سے بری ہوں. انی ارا ما لا ترون, میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے. یعنی فرشتے مدد کے لیے اترے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے. اب اللہ نے جب ڈیسیژن کر دیا تو میں تمہارا کچھ نہیں کر سکتا, کوئی مدد تمہاری نہیں کر سکتا. انی اخاف اللہ, میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. واللہ شدید العقاب, اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. تو شیطان کو میدان جنگ میں یہ نظر آ گیا کہ اب کافروں کی پٹائی مقدر ہو چکی ہے. یہ جو فرشتے نازل ہو گئے ہیں, تو فرشتے اسی وقت نازل ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا عذاب آتا ہے. وہ کافر بھی بار بار مکی دور میں کہتے تھے اے نبی عذاب لے آؤ, وہ فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے؟ تو اللہ تعالیٰ میں فرشتے نازل ہوئے تو تمہارا فیصلہ ہو جائے گا. تو شیطان نے کہا میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض, اور یاد کرو اسی غزوہ بدر کے میدان کے حوالے سے کہ جب منافق جو تھے, یعنی اوپر سے مسلمان اندر سے منافق, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی, مرض تھا. قرآن میں جب بھی آیا دل کا مرض, اس سے مراد منافقت ہے کہ دل سے کنوکشن والا ایمان قبول نہ کرنا. تو وہ صحابہ کرام کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ غر ہؤلاء دینہم, کہ ان کو تو ان کے دین نے مغرور کر دیا ہے, ان کی عقل ہی کام نہیں کر رہی, اپنے دین پہ اتنے اترا رہے ہیں, اتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ کفار مکہ کے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں نہتے. تو منافقین تو یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی آج تو مسلمانوں کا صفایا ہو جائے گا, جان چھوٹے گی. یہ منافقین وہ تھے جو یہودی مدینے کے اسلام اندر سے قبول نہیں کیا, اوپر سے اسلام کے دعوے دار تھے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور جو کوئی بھروسہ کرے اللہ پر, فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ, تو اللہ تعالیٰ تو غالب اور حکمت والا ہے. ان مسلمانوں نے غرور نہیں کیا تھا, بلکہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے اللہ پر توکل کرتے تھے. جب اللہ پر توکل کرتے تھے تو ان کا یہ جو کانفیڈنس تھا کہ آج ہم غالب آئیں گے کافروں کے مقابلے پر, یہ مغروری نہیں تھی بلکہ ان کے ایمان کا تقاضا تھا. اب اللہ تعالیٰ ان منافقین کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان کا حشر کیا ہونے والا ہے, ان کو تو عذاب کی قسط ملنی ہے. وَلَوْ تَرَا, اور کاش تم وہ دیکھ لو وقت, اذا يتوفى الذين كفروا, کہ جب نکالتے ہیں کافروں کی جان, الملائکہ, فرشتے, یضربون وجوہہم, وہ مارتے ہیں ان کے چہروں پر, وادبارہم, اور ان کی پیٹھوں پر. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے منافقوں کاش تمہیں وہ وقت نظر آ جائے, جب وہ اس وقت نظر آ جائے تو پھر بندہ ایمان ہی لے آئے. لیکن تمہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ جب ان کافروں کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا, اس میں وہ منافق بھی شامل ہیں جو اوپر سے ایمان لائے ہیں, تو وہ بھی کافر ہی ہیں بلکہ کافروں سے بھی بدترین چیز ہے. اس پہ میں نے مسئلہ نمبر 34 کے نام سے منافقین کے حوالے سے گفتگو کی ہے. تو یہ تو بدترین مخلوق ہے. تو کاش تم وہ وقت دیکھ لو کہ جب ان کی موت کا وقت آئے تو ان کو فرشتے ان کے منہ اور پیٹھوں پر ہتھوڑے مارتے ہوں گے. وذوقوا عذاب الحریق, اور انہیں کہا جائے گا اب چکھو عذاب آگ کا.